کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ان یتیم بچوں کے متعلق احکامات بیان فرما رہا ہے کہ جن کی ذمہ داری ان کے والدین کے گزر جانے کے بعد ان کے قریبی رشتہ داروں کے اوپر آ جاتی ہے۔ اب یہ وہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو انسان جان بوجھ کر نہیں لیتا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی عائد کی جاتی ہے، اور یہ اچانک بھی عائد ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ مینٹلی اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے۔ بعض اوقات کوئی حادثہ ہو گیا، آپ کا قریبی کوئی بھائی بہن کسی کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ کی صورت میں، اب اس کے چھوٹے بچے ہیں، اب وہ کس کی زیر کفالت آئیں گے؟ وہ ظاہر سی بات ہے یا تو چچا کی یا تایا کی، اگر وہ نہیں ہے تو یا ماموں کی یا دادا کی، ان کی ذمہ داری میں آئیں گے۔ اب ان کے والدین اگر کچھ مال اور جائیداد کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں ان کا جو ہے حصہ کچھ چھوڑ کر ان کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے، تو ان کا مال چھوڑ جانا، ان کے بچے چھوڑ جانا اور یہ ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کی آزمائش کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، کہ آپ کو آزمانے کا، کہ اب اس دور سے، اس وقت سے آپ کس طرح گزرتے ہیں۔ اب یہاں پر آ کر آزمائش لی جا رہی ہے یتیم بچوں کی پرورش کی، اور ان کے ساتھ اگر ان کا مال بھی آ گیا تو پھر آپ کی ایمان کی بھی آزمائش ہے کہ آپ اس کو کس طرح اس کی حفاظت کرتے ہوئے، بچوں کی اچھے طریقے سے پرورش کرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ اب اس میں ملٹیپل جو ہے پوائنٹس ہیں۔ ایک تو آپ نے بچوں کی پرورش کرنا، دوسرا ان کے مال کی بھی حفاظت کرنا۔ اب جس طرح آپ اپنے بچوں کی پرورش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ معاشرے کے اندر ایک اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے پروان چڑھیں، ایک اچھے کردار کے ساتھ پروان چڑھیں، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان بچوں کو بھی اچھا کردار اور اچھا اخلاق عطا کریں، اور اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ان بچوں کا اخلاق اور کردار، ان کی پرورش اچھی کر دی تو یقین جانیے یہ آپ کے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے، بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ کیوں کہ آپ نے ان بچوں کا کہ جن کے سر سے سایہ اڑ گیا تھا اور جن کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذمہ لگا دی تھی، آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی اس ذمہ داری کو خندہ پیشانی کے ساتھ ایکسیپٹ کیا، اور ایکسیپٹ کرتے ہوئے بڑی ایمانداری کے ساتھ ان کی پرورش بھی کی، ان کی اخلاق کی بھی حفاظت کی، ان کے کردار کی بھی حفاظت کی، ان کے مال کی بھی حفاظت کی، اور جب وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ اپنا اچھا اور برا سوچ سمجھ سکیں، کر سکیں، تو اس وقت ان کی اس امانت کو آپ نے ان کے سپرد کر دیا۔ یہ تو ایک جو ہے اجتماعی جو ہے ایک خاکہ ہو گیا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو احسن طریقے سے ان کی پرورش کرنے کے اور یہ احکامات کو ادا کرنے کے طریقے بھی بتا رہا ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اگر کوئی ایسی ذمہ داری تمہارے سر پر آ جاتی ہے، تمہارے ذمہ لگ جاتی ہے، اور ایسے بچے جو یتیم ہو جاتے ہیں، جو ابھی چھوٹے ہیں، کم سن ہیں، جو اپنے اچھے برے کو کی تمیز نہیں رکھتے، اپنے جو ہے وہ پرورش خود سے نہیں کر سکتے، تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کا مال ان کے آپ کے ذمہ آ گیا ہے تو یاد رکھو کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے، ایسے بچوں کو جن کی عقل ابھی پوری نہیں ہے وہ نہ سمجھیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ سے مراد کہ ایسے لوگ، ایسے بچے جو ابھی کم عقل ہیں، جن کی سمجھ ابھی پوری نہیں ہے، کامل نہیں ہے، اس وقت تک کہ جب تک ان کی عقل جو ہے کامل نہیں ہو جائے، وہ سمجھدار نہیں ہو جائے، اس وقت تک ان کے مال کو ان کے سپرد نہیں کرنا۔ جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا وکسوہم، اب ان کو اچھا کھلاؤ بھی انہی کے مال میں سے اور اچھا پہناؤ بھی انہی کے مال میں سے۔ وقولوا لہم قولا معروفا، اور یاد رکھو کہ اچھا پہنانا بھی ہے، اچھا کھلانا بھی ہے، ان کی پرورش کرنی ہے۔ وقولوا لہم، اور ان سے کہو قولا معروفا، اچھی بات، آپ کی گفتار سے بھی ان کی دل آزاری نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھے کسی پل کے لیے کہ ہمارے والدین اگر ہمارے سر پہ نہیں ہے تو ہم پر کوئی شفقت سے کوئی نہ دیکھے گا، نہ کوئی ہاتھ رکھے گا۔ تو آپ کے کردار سے، آپ کی گفتار سے بھی ان سے اچھی جو ہے بات کرنے کی توقع اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ لگا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک طریقہ یہ بتا دیا کیا کہ جب تک وہ بچے بالغ نہیں ہو جاتے، آپ نے ان کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے، ان کی بھی حفاظت کرنی ہے، ان کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کے مال کو الگ رکھ دیں
اور ان کے مال کو الگ رکھ کر اپنے مال سے ان کی پرورش کرتے ہیں، ایسا نہیں. اگر آپ کے پاس اپنا اتنا مال نہیں ہے تو آپ انہی کے مال سے ان کی پرورش کریں، انہی کے مال سے. لیکن یاد رکھیں کیونکہ آج کل کا زمانہ ایسا نہیں ہے، آج کل ہم سامنے والے کی طرف انگلی فوراً اٹھا دیتے ہیں، فوراً اٹھ جاتی ہے کہ نہیں کوئی نہ کوئی بات ہے. کیونکہ شک جو ہے نا انسان کے دل میں بیٹھ گیا ہے، ذرا سی بات پر سامنے والے کے ایمان میں شک کر دینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس بارے میں بھی آپ کو جو ہے سمجھداری کے ساتھ، آپ نے سمجھداری کے ساتھ عمل کرنا ہے کہ ان کے مال کی حفاظت اس طرح کرنی ہے کہ کل اگر وہ کسی قسم کا تذبذب کا شکار ہو تو آپ ان کے مال کا ان کو حساب بھی دے سکیں. یا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کو اس کا گواہ بنا لیں کہ بھائی دیکھو ہم ان کا مال خرچ کر رہے ہیں اور یہ اس چیز کے حوالے سے اس مصرف میں ہم خرچ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، کیونکہ کل کو اگر کوئی ان کے دل میں کوئی ابہام ڈالنے کی کوشش کرے تو آپ کے ساتھ کچھ لوگ گواہ کے طور پر ہوں، کیونکہ یہ طریقہ ہے سنت، یہ سنت نبوی ہے. تو یہاں پر یہ بتا دیا کہ ان بچوں کو جب تک وہ عقل مند نہیں ہو جاتے، جب تک وہ سمجھدار نہیں ہو جاتے، جب تک ان کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے اور ان سے اچھی گفتار بھی کرنی ہے اور ان کو اچھا کھلانا بھی ہے اور ان کو اچھا پہنانا بھی ہے. ایک تو یہ حکم ہو گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. ایک تو یتیم بچوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈال کر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی آزمائش لی کہ آپ اس آزمائش میں پورا اترتے ہیں، کس طرح اترتے ہیں. اگر اترتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے بشارت آپ کے لیے، اس کا رحم، اس کے تحفے، اس کے انعامات آپ کے لیے منتظر ہیں بروز قیامت. دنیا میں بھی اجر ملے گا، لیکن قیامت میں اس کا اجر وہ ملے گا کہ آپ اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے غیب رکھا ہوا ہے نا کہ قیامت میں جو آپ اس کا اجر ملے گا. اب یہاں پر آپ کی تو آزمائش ہو گئی، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کی آزمائش کے لیے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے جو آپ نے لینی ہے. وہ کس طرح کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور آپ ان یتیم بچوں کو آزماتے رہیں، ان کی آزمائش کرتے رہیں، ان کو پرکھتے رہیں. کیوں پرکھتے رہیں اور کہاں تک پرکھتے رہیں؟ حتیٰ، یہاں تک، اذا بلغوا النکاح، کہ جب تک وہ نکاح کے شادی کے قابل نہ ہو جائیں، یعنی کہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں، جب تک وہ عقل مند نہ ہو جائیں، جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائیں، تو ان کو جو ہے تھوڑے تھوڑے وقت کے ساتھ ساتھ آپ ان کو پرکھتے رہیں. بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہے بڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن عقل ان کی کامل نہیں ہوتی، کسی وجہ سے وہ جو ہے بے وقوفی کی حرکتیں بھی بعض اوقات کر جاتے ہیں، سمجھدار نہیں ہوتے، سمجھانا پڑتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں حکم فرما رہا ہے کہ ان کو آزماتے رہیں. تو اللہ ہم کس طرح آزمائیں ان کو؟ ان کا مال ہے، ان کا کاروبار ہے، ہم ان کو کس طرح آزمائیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تک وہ نکاح کے قابل نہیں ہو جاتے اس وقت ان کو تو آزماتے رہو. کس طرح کہ آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑا تھوڑا ان کو مال دے کر ان کو دے دیں، ان کے سپرد کر دیں، ان کو مالک بنا دیں، کہ اب پھر دیکھیں کہ یہ جو ان کو ہم نے ان کا مال دیا ہے وہ کس طرح اس کو خرچ کر رہے ہیں. اگرچہ وہ سمجھداری کے تحت خرچ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھدار ہے، اس قابل ہو گئے، آپ ان کی شادی بھی کرا سکتے ہیں، اور ان کی جو امانت ان کے والدین چھوڑ کر گئے تھے، آپ کی ذمہ داری تھی، تو اب یہ وقت آ چکا ہے کہ آپ ان کا مال ان کے سپرد کر دیں. لیکن اگر وہ ابھی سمجھدار نہیں ہوئے تو وہ وقت نہیں آیا کہ آپ جب ان کا مال، ان کی امانت ان کے سپرد کر دیں، کیونکہ قرآن کا حکم ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، آزمائش کرو یتیموں بچوں کی، حتی اذا بلغوا النکاح، کہ جب تک وہ اس قابل نہ ہو جائیں، اور اگر وہ عاقل بھی ہو جاتے ہیں، بالغ بھی ہو جاتے ہیں، سمجھدار بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی شادی بھی کرا دو اور ان کا مال بھی، ان کی امانت بھی ان کے ذمہ کر دو. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور جب تم یہ دیکھ لو رشدن کہ وہ سمجھدار ہو گئے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال ان کے ذمہ دے دو، ان کے سپرد کر دو. اس وقت جب وہ سمجھدار ہو جائیں، جب وہ عاقل ہو جائیں، جب وہ بالغ ہو جائیں، جب شریعت کے احکام ان پر لاگو ہو جائیں، جب وہ اگر اپنا مال بھی کہیں غلط مصرف میں خرچ کریں گے تو اس وقت آپ سے ان کا سوال نہیں ہوگا، اس وقت ان سے ہی ان کا سوال ہوگا. تو اس وقت ان کا مال ذمہ ان کے کر دینا. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور نہ کھاؤ ان کے مالوں میں سے اسراف کرتے ہوئے، یعنی کہ بیجا خرچ کرتے ہوئے، وہ بدارن ان یکبروا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائے.
اچھا ایک اور جو ہے اس معاشرے میں غلط روایت یا وہ سمجھ لیں بیماری سمجھ لیں کہ جب ہمارے خدا نہ خواستہ کسی کے ذمے کسی کی کفالت یتیم کی لگ جاتی ہے تو اب وہ کیا سمجھتے ہیں، کیا کیونکہ دین سے آگاہی نہیں ہوتی تو یہ سمجھتے ہیں کہ بچے ہماری کفالت میں آ گئے ہیں، ہم نے ہی ان کو پالنا ہے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ضم کر لیتے ہیں۔ اگر سپوز کریں اگر ہمارا بھائی تھا، ہماری بہن تھی یا کوئی بھی تھی، اگر وہ کاروبار چھوڑ کر گئے ہیں تو اب وہ کاروبار انہی بچوں کا ہے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کاروبار کے خود بھی شراکت دار بن جاتے ہیں اور اس کاروبار میں خود اپنا حصہ خود ہی اپنے طور پر ہی اس کے مالک بن کر کہ جی ہم ان کو پال تو رہے ہیں نا، ہم ان کو پال رہے ہیں، ہم محنت بھی کر رہے ہیں، ہمارا تو اپنا کاروبار سمجھ کے اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں رہتی کہ بعض اوقات وہ اس کاروبار کو کرتے کرتے، کیونکہ دنیا کی لالچ، مال کی لالچ انسان کے دل میں بہت ہے، یہ تو بہت ہے، اسی سے تو بچنا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا جو کاروبار ہے اس پر تصرف حاصل کر کے اب اس کو جو ہے اپنے شاہی خرچ بھی اپنا بھی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کا بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن ان بچوں کا جن کا مال ہے ان پر وہ اس طرح خرچ نہیں کر رہے، کیونکہ یہ انسانی خصلت ہے، یہ فتنہ ہے، یہ انسان کے دل کی لالچ ہے۔ تو یہ بہت طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی آزمائش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر آپ اس قابل نہیں کہ آپ کے پاس اپنا خرچ اٹھانے کے، اپنے بچوں کا خرچ اٹھانے کی ضرورت، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، زر مبادلہ نہیں ہے، تو آپ نے ان کی پرورش کرنی ہے تو آپ ان کے مال میں سے کچھ خرچ نہیں کرنا۔ اللہ نے یہاں تک اجازت دی کہ اگر آپ اس قابل نہیں ہو تو آپ ان کے مال سے ان کی پرورش کرنے کا کچھ حصہ لے سکتے ہیں، کچھ لے سکتے ہیں، لیکن ایمانداری کے ساتھ اتنا کہ آپ کا صرف آپ کا جو ہے ایک تسلسل چل سکے، بے جا اسراف نہیں کرنا، یہ کہ اس ڈر سے کہ یار یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو ہمیں ان کا مال دینا پڑ جائے گا، تو اس سے پہلے کہ بچے بڑے ہو جائیں کوئی اس طرح کی جو ہے بیچ میں لاجک لائی جائے کہ ان کے مال کو حذف کر لیا جائے، کھا لیا جائے، ہڑپ کر لیا جائے۔ تو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک دروازہ یہاں اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ اس خوف سے کہ ہمارے پاس اپنے خرچہ اٹھانے کے تو پیسے نہیں ہیں، ہم ان بچوں کو کہاں سے پالیں گے، تو اس خوف سے کہیں یتیم بچوں کو چھٹکار نہ دیں، ان کو بے آسرا نہ چھوڑ دیں، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اجازت دے دی کہ اگر آپ کے پاس اپنا مال نہیں ہے تو آپ ان کی اجرت کے طور پر ان کے مال سے، کیونکہ آپ ان کی کفالت کر رہے ہیں، تو کچھ اپنا حصہ لے سکتے ہیں لیکن پورا نہیں لے سکتے، اور جب وہ بالغ ہو جائے، عاقل ہو جائے تو ان کا حصہ ان کو واپس کر دیں۔ لیکن پھر فرما دیا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، لیکن یاد رکھو کہ اگر آپ غنی ہو، آپ اتنے مالدار ہو، آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ اپنا خرچہ خود اٹھا سکتے ہو، تو اس صورت میں آپ کو ان کے مال میں سے کچھ نہیں لینا، کچھ نہیں لینا۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور اگر جو ہو فقیر، اس کے پاس مال نہیں ہو، دولت نہیں ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو اس میں سے کچھ اچھے طریقے سے، اچھے سے مطلب صاف ستھرا قناعت کے ساتھ وہ استعمال کر سکتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے دی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بند گلی میں نہیں کھڑا کیا، آپ کے لیے دروازے بند نہیں کیے، چوری کرنے کے آپ کے لیے دروازے نہیں کھول دیے، اللہ نے آپ کو اتنی اجازت دے دی ہے، لیکن کیا اب یہ آپ کے اپنے دل کے اوپر ہے کہ آپ خود ایمانداری سے اپنا احتساب کرتے ہوئے اندازہ لگا سکتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب وہ اس قابل ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، آپ نے آزما لیا، ان کی شادی کر دی، اب وہ اپنا خرچہ خود اٹھا سکتے ہیں، اپنے اچھے برے کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، پھر ان کا مال ان کے سپرد کر دیں، إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اور جب یہ دینے لگو تو ایک چیز اور اس وقت سنت طریقہ اپنا لو کہ اس وقت دیتے وقت لوگوں کو گواہ بنا لو کہ بھائی ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے ان کا مال ان کو دے دیا ہے، اب دیتے وقت جو ہم ان کو دے رہے ہیں تو اپنے ہی قریبی رشتہ داروں کو جو ہے بہن بھائیوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو گواہ بنا لیا، لکھ لیا کہ بھائی ہم نے ان کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے سپرد کی تھی احسن طریقے سے اپنی دانش میں کرتے ہوئے اب ہم ان کی ذمہ داری ادا کر لی، اب ان کا مال ان کا کاروبار ہم ان کے سپرد کر رہے ہیں، آپ اس کو ریٹرن میں لے آئیں، لکھ لیں، گواہ بنا لیں اس کے اوپر، تاکہ کل کلا کوئی کسی قسم کا کوئی دوسرے لوگ بھی ابہام ڈالنے کی، کیونکہ ہے نا دنیا ہے،
बाहर से आके लोग दिल में वसवसे डालने की कोशिश करते हैं, नहीं तुम्हारे वालिद साहब तो इतना छोड़ के मरे थे, इन्होंने तुम्हें इतना दिया है, बाकी का हिसाब कहाँ है, बाकी का फला तो इतनी दुकानें थी, 3 दुकानें थी, 2 दुकानें तुम्हारे सुपुर्द की हैं, 1 दुकान कहाँ गई, वो फला प्लॉट थे, इतने प्लॉट तुम्हारे सुपुर्द किए हैं, फला प्लॉट कहाँ गया। ये इस तरह से लोग आपके ही रिश्तेदार अतराफ के उनके दिलों में वसवसे डालेंगे और फिर जब वो आपको सवाल करेंगे, आपने तो अपनी ईमानदारी से उनका हक अदा किया है, क्यों कि उनकी परवरिश करने में से बाज़ औक़ात हो सकता है कि आपने उनकी जायदाद में से कुछ हिस्सा बेचकर उनकी परवरिश कर दी। अब लेकिन चूंकि तीसरे ने भाव उनके दिल में डाल दिया, आपके पास उनको दलील देने की कोई, उनको वजाहत करने की कोई जो है वो नहीं है आपके पास दलील, तो इसलिए कहा गया कि वक्तन फवक्तन अपने रिश्तेदारों को गवाह बनाते रहें कि भाई कोई भी काम कर रहे हैं, देखो इनकी जायदाद थी, हमने इनकी परवरिश करने के लिए ये माल इस तरह खर्च किया, ये हम ये लिख रहे हैं, आप गवाह हैं, ताकि कल को अगर उनके दिल में कोई इबहाम डालने की, वसवसा डालने की कोशिश करे तो आप उसको जवाब दे सकें। और याद रखिए, अच्छी बात कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उनसे गुफ्तार से अच्छी, मैंने इस इब्तिदा में कहा ना कि आपने उनकी अच्छी परवरिश भी कर दी तो वो भी अच्छी बात है, कौलन मारूफा, कि वो भी भलाई की बात है कि उनको इस तरह उनकी परवरिश कर दें कि कल को जब वो माशरे के अंदर जवान होकर चल सकें, अपनी जिंदगी बसर कर सकें, तो सामने वाला कहे कि देखो ये वो बच्चे हैं कि जिनके वालिदैन इनको बचपन में छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में चले गए थे, लेकिन इनकी परवरिश करने वाले ने इनकी कितनी अच्छी परवरिश की है कि किसी किस्म की कोई कमी इनकी परवरिश में नहीं रखी। तो ये बेहतरीन सदका जारिया अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए आपको एक वसीला, आपको एक जो है जरिया बना दिया है। तो इसको भी अगर खुदा ना खास्ता कर आपके किसी के जिम्मे ये जिम्मेदारी आ जाती है तो उसको आप अल्लाह तबारक व तआला की रजा समझते हुए अच्छे तरीके से इसको आप अपनाएं। और ये कुरान ने फरमा दिया कि जब इस तरह के मामलात हो उनको सुपर्द करने रखो तो उसको रिटर्न में ले आओ, गवाह बना लो लोगों को, वकफा बिल्लाही हसीबा, और अल्लाह तबारक व तआला काफी है हिसाब लेने के लिए, यहाँ ये भी फरमा दिया। तो ये तो ठीक है, तुमने हिसाब किताब कर लिया, लेकिन एक जहन में अपने बात याद रखना, वकफा बिल्लाही हसीबा, एक जात है जो हिसाब लेने वाली है, वो जब हिसाब लेने पर आएगी तो एक जर्रा बराबर भी ऊंच नीच, एक पैसे की ऊंच नीच भी नहीं कर सकते। यहाँ तो होता है ना कि कैलकुलेशन में ऑनलाइन काम चल रहा है कि जरा सी आंख बची, पता नहीं चला यार लाखों का हेर फेर कर दिया, लेकिन याद रखो बरोज़े क़यामत एक पैसे की हेर फेर नहीं कर सकते, एक पैसे की, चाहे वो अपना जाती माल हो या आपकी शराकतदारी किसी कारोबार पे किसी दूसरे के साथ हो, कि आपके जिम्मे किसी यतीम की किफालत अगर आपके जिम्मे आ गई हो, तो याद रखो कि अल्लाह तबारक व तआला आपको देख रहा है, वकफा बिल्लाही हसीबा, कि अल्लाह तबारक व तआला से आप नहीं बच सकते, वो बेहतरीन हिसाब लेने वाला है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने यतीमों की किफालत के मामला बारे में कुरान पाक की सूरह निसा में आपको ये अहकामात बयान फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर हमारे जिम्मे कोई इस तरह की कोई काम लग जाता है, कोई सआदत मिल जाती है या कोई ऐसी तरीका अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आ जाता है, तो हम ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला में एहसन तरीके से खंदा पेशानी के साथ उसको अदा करने की तौफीक अता फरमाए।